کرنے کی کوشش کریں، اپنے سلسلے اور خانوادے کو پہچانیں. صرف نعرہ لگانا، صرف آ کے اور چلے جانا، اس سے کام نہیں چلنے والا. اصل ہے کہ عملی طور پر آپ مطالعہ کریں کتابوں کا. حضرت کی کتابوں کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا، چھوٹی منہ بڑی بات نہیں کرتا، لیکن بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور حضرت کی کتابوں کو پڑھتا ہوں، تو کتابوں کو دیکھا جائے تو حضرت نے ہمیشہ عمل کی طرف ترغیب دلائی، نماز کی پابندی کی طرف ترغیب دلائی، شریعت پہ چلنے کی طرف ترغیب دلائی. لیکن افسوس ہم اس سے دور ہیں. اگر اس سے دور ہیں تو بزرگوں کے فیضان سے دور ہیں. آپ حضرت کا نعرہ لگاتے رہیے، حضرت کے مزار پہ جاتے رہیے، اگر ان کے نقش قدم سے دور ہیں، سید الہند کے نقش قدم سے دور ہیں، تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف آپ نام کے مرید رہیں گے. حضرت کا اگر کامل مرید ہو، اگر کامل مرید ہو، جس گلی سے گزر جائے اور جس محفل میں آ جائے تو کہنے دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے یقیناً یہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بک چکا ہے، یقیناً یہ کسی کا مرید ہے. میں نے دیکھا ہے حضرت ایک مرتبہ الہ آباد تشریف لے گئے، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے بعد میں تو ایک شخص آیا اور جیسے سلام پھیر کر پیچھے کی طرف گھومے تو آیا، فوراً آ کر کے دست بوسی کی اور دیکھ کر خوش ہو گیا. ہم نے کہا، ہم نے تو کچھ تعارف کرایا نہیں، کہا حضرت آپ کہاں سے تشریف لائے؟ اس کا دل بول رہا تھا. کچھ لوگوں کو بلوایا جاتا ہے کہ آپ ان کی تعریف کیجیے، لیکن کچھ لوگوں کا دل بولتا ہے ان کی تعریف کی ہی جائے. یہ تعریف کے لائق ہے تو صورت بتاتی ہے کہ کون کیا ہے. اور کہیں میں نے سنا تھا اور کسی نے لپایا بھی تھا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر مجھ کو کوئی پہچان لے کہ میں کون ہوں، اگر مجھے پہچان لے تو میرا مرید ہوا میں پرواز کرے گا، ہوا میں پرواز کرے مجھے اگر پہچان لے. تو آج اگر ہم نیچے ہیں، آج اگر ہماری خستہ حالی ہے، تو صرف ایک وجہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے، ان کی سچی عقیدت سے ہم بہت دور ہیں. حضور سید الہند رضی اللہ عنہ کے بارے میں کل آپ نے حضرت سے، حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت سید شاہ شرف الدین قادری مدد اللہ العالی سے آپ لوگوں نے کل سید الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد سے مکہ اور مدینہ کا سفر، وہاں سے پھر راستے میں جو آپ نے 7 مہینہ اور کچھ دنوں کے وقفے کو گزار کر ہندوستان تشریف لائے، اس کے بہت سے واقعات آپ کو بتایا حضرت، اور بہت تفصیلی گفتگو کی تھی، اور بہت شاندار گفتگو ہوئی تھی، آپ لوگوں نے سنا بھی تھا اور جانتے بھی ہیں. عزیزان گرامی وقار، حضور سید الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بے مثال ہے. آپ کی ذات بے مثال، اللہ نے آپ کو بڑا ہی مقام مرتبہ عطا فرمایا. آپ اس سے بڑھ کر اور آپ کیا دیکھیں گے کہ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے آل میں سے، اور حضور نے آپ کو ہندوستان دیا. حضور نے آپ کو ہندوستان کی تاریکی کو، ظلمت اور کفر کو چھانٹنے کے لیے اللہ نے آپ کو ہندوستان کی طرف بھیجا. جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھا ہے، پہلے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے، نہ رنج و ملال ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی صفات ہے. ولیوں کی صفت کیا ہے کہ بے خوف ہوتے ہیں، کوئی حزن و ملال ان کے اندر نہیں ہوتا ہے. اور اگر خوف کسی کا ہوتا ہے تو اللہ کا خوف ہوتا ہے. اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اور کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر دشمنی کرتے ہیں. کسی کو اپنا بناتے ہیں تو اللہ کے لیے اپنا بناتے ہیں، اور کسی کو دور کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے دور کرتے ہیں. اذان گرامی وقار، یہ جو پہلی لائن ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں ولیوں کی صفات بیان کی گئی. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ والے یہ کون لوگ ہیں جو بے خوف ہوتے ہیں، جو بے غم ہوتے ہیں، جو کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایمان والے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے اور تقوی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ایمان کے بعد ان کے اندر تقوی ہوتا ہے. ایمان کے بعد الذین آمنوا، ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں. جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ولیوں کی صفت سے متصف کر دیتا ہے.
آنے کے بعد جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اس صفات سے بے غم ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، یہ ان کے اندر صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے خوشخبری بھی بیان کر دی۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، لہم البشریٰ ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے دنیا میں بھی۔ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، ولیوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، کلام الہی میں اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرے، ولیوں کی غلامی اختیار کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ لہم البشریٰ، بشارت ہے، خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اور اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جو یہ بشارت اور خوشخبری دے دی ہے، یہ کبھی بدل نہیں سکتی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کا یہ کلام کبھی بدل نہیں سکتا ہے، اللہ کا یہ کلام کبھی بدل نہیں سکتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اللہ اور رسول کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے، اور اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اے محبوب، لوگوں تک یہ فرمان پہنچا دیجیے اور لوگوں کو بتا دیجیے، ان کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، دنیا ہی میں نہیں بلکہ ان کی آخرت کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا یہ کلام، میرا یہ فرمان کبھی بدل نہیں سکتا ہے، ہرگز نہیں بدل سکتا ہے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ مکان بنا لینا، دکان بنا لینا، بزنس کو اور بڑھا لینا، اور ترقی اور مال و زاد اکٹھا کر لینا، یہی کامیابی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ بندہ اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلے، ایمان والا بن جائے، تقوی اختیار کر لے، صوم و صلاۃ کا پابند ہو جائے، یہی کامیابی ہے اس کے لیے، اس کے لیے یہی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ۔ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ بزنس بڑھا دیا جائے، تجارت بڑھا دیا جائے، کاروبار کو اور پھیلا دیا جائے، یہی کامیابی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کے برعکس ہے۔ آپ کا جو خیال ہے اس خیال کے برعکس ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کیا جائے، شریعت کی پیروی کی جائے، صوم و صلاۃ کے پابند ہو جائے، یہ کامیابی ہے۔ یا رسول اللہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایمان لاؤ، اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے ہمارے سرکار پر صحابہ نے ایمان لایا، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح ہمارے سرکار پر صحابہ نے ایمان لایا، جس طرح تابعین ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح بزرگوں نے ایمان اللہ اور رسول سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھا۔ اصل تو ایمان والے یہی لوگ ہیں، اصل تو ایمان والے یہی لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ آج نام کے مسلمان بچے ہیں لوگ، آج دیکھیے کہ لے کر پیسہ ہی بھاگ گیا عمرے کا، وہ ہے مسلمان ہے، پیسہ ہی لے کے بھاگ گیا۔ انسان مومن ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، آگے میں اللہ فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرا یہ کلام کبھی بدل نہیں سکتا، خوشخبری ہے تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ نہ سمجھو کہ بدل جائے گی میری بات۔ اللہ نے مہر کر دی اس بات پہ کہ جو ایمان لاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اور رسول کے نقش قدم پہ چلتا ہے، بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ اور اللہ نے بشارت دے دی ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کامیابی کس میں ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا جمع کر لینا، دنیا کا مال و زر جمع کر لینا، اس میں کامیابی ہے، لیکن اللہ نے اس کے برعکس بتایا کہ اس میں کامیابی
نہیں. وذالک هو الفوز العظیم. جو آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی گئی اس میں اصل کامیابی ہے. آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں, سید الہند کے ماننے والے ہیں, صاحب عرفان کے ماننے والے ہیں, حضور علی سے بے کسا کے ماننے والے ہیں, حضور صابر ملت علیہ الرحمہ کے چاہنے ماننے والے ہیں, ان کے خادم و غلام ہیں, حضور شبیہ شاہ گینا سے عشق و محبت کرنے والے ہیں. تو آپ تو بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہیں. مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ بہت سمجھدار ہیں, بزرگوں کی صحبت میں رہ چکے ہیں. میرا پیغام یا میسج یا بات کہنے کا مقصد یہ ہے اپنی اس بات کو, اپنی اس خاندان کو اور آگے کی طرف لے کر چلیں. اپنے خاندان کے لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو اس خانوادے کی طرف لائیں گے تو لوگ جب بزرگوں کی طرف آئیں گے انہیں سمجھ میں آئے گا ایمان کیا ہوتا ہے, انہیں سمجھ میں آئے گا دین کیا ہوتا ہے, انہیں سمجھ میں آئے گا اہل بیت کیا ہوتی ہے, بزرگان دین کیا ہے, سادات کا مرتبہ کیا ہے. جب انہیں لائیں گے, بزرگوں کے قدموں میں لا کے چھوڑیں گے, بزرگان دین کی نظر عنایت کیا ہوگی, تب ان کو معلوم نہیں چلے گا کہ بزرگوں کا کرم کیا ہوتا ہے, یہ سادات کیا ہے, یہ خانقاہ کیا ہے. آج تو ایک ٹرینڈ ہے کہ خانقاہ سے دور کیا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے خانقاہوں کو سمجھا ہی نہیں. اگر سمجھا ہوتا تو لوگ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد پہلے شیخ کامل کی خدمت میں آتے, ان کی صحبت میں رہتے, ان کی تربیت میں رہتے, اس کے بعد وہ عدل کے ہاتھ سے نکلتے. کہنے والے نے کہا ہے کہ انسان جب کسی مدرسے سے نکلتا ہے تو کچی اینٹ کی طرح ہوتا ہے. کچا اینٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پیر کر دیا جائے تو ٹوٹ جاتا ہے, ٹھوکر مار دیا جائے تو ٹکڑا ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس اینٹ کو آگ میں ڈال دیا جائے, بھٹے میں ڈال کے پکا دیا جائے, جب پک کر کے نکلے آپ اگر اپنا پیر ماریں گے وہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ آپ کا پیر ٹوٹ جائے گا. تو یہ خانقاہ ہے, یہ بزرگوں کی صحبت ہے, یہ بزرگوں کے اوراد و اذکار, یہ ان کے معاملات آپ کو ٹھوس بناتی ہے, آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے, اور اللہ و رسول سے گہرا تعلق ایمان کامل آپ کا جوڑ دیا کرتے ہیں. یہ بزرگوں کی صحبت یہ خانقاہوں سے ہی ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں خانقاہوں سے ملتا کیا ہے, تو بتا دیں خانقاہوں سے اللہ و رسول کا پتہ ملتا ہے, خانقاہوں سے اللہ و رسول کا پتہ ملتا ہے, خانقاہوں سے عشق رسول کا جام بنایا جاتا ہے, خانقاہوں سے غوث اعظم کا دیدار کرایا جاتا ہے, خانقاہوں سے سید الہند جیسے اولیاء اللہ سے گہرا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے. یہ خانقاہوں کا کام ہے. لیکن آج کا میسج, آج کے زمانے کے دور اور آج کے بڑے اچھے اچھے عالم ہیں, بہت عالم کے افراد بہت زیادہ, سننے والوں سے زیادہ تو بتانے والے کو زیادہ, عمل کرنے والوں سے زیادہ بات نصیحت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اذان گرامی وقار, بس اتنا آپ کے سامنے عرض کرنا تھا کہ یہ بزرگان دین, یہ سید الہند, یہ آسیانہ قادریہ, رزاقیہ, حمادیہ, یہ جو کچھ بزرگوں کا گھرانہ ہے, یہ اللہ نے ہمیں تحفے میں دیا ہے. یہ کرم اس کا خاص کرم ہے, اس نے ہمیں بزرگوں سے وابستہ کر دیا. اس کا علم ہمیں کب ہوگا, جب اس دنیا سے آپ چلے جائیں گے اور قبر میں آپ کی آنکھ کھلے گی, تب آپ کو احساس ہوگا کہ بزرگوں کا دامن کیا تھا. یہ خانقاہ کی صحبت ہے, بزرگوں کے پاس بیٹھنا ہمیں کتنا فائدہ دیتا ہے قبر کے اندر آ کر. آپ کو تب احساس ہوگا یہ خانقاہ کیا ہے, یہ بزرگوں سے بیعت ہونے کا فائدہ کیا ہے, ان کے مزار پہ حاضری دینا, فاتحہ پڑھنا, اس کا فائدہ کیا ہے. جب آپ کو پورا مکمل کامل طور پر آپ کو تب معلوم ہوگا کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کی ظاہری آنکھ بند ہو جائے گی, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بزرگان دین ہوتے کیا ہے, یہ ان کی صحبتیں کیا ہے. اذان گرامی وقار, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کو بزرگان دین اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے